بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 69 ہے، اور آج کی نشست میں ہم چھٹی فصل شروع کر رہے ہیں، جو ہے تغیر الاحکام بتغیر الازمان، کہ اس فصل میں ہم پڑھیں گے کہ زمانے کے بدلنے سے احکام میں کیسے تبدیلی آتی ہے اور اس کے اصول و ضوابط کیا ہے۔ حضرت نے اس کے تحت جو تفصیل لکھی ہے وہ 4 نکات میں وہ تفصیل حضرت نے لکھی ہے، یا آپ سمجھ جائیے کہ 4 ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر احکام میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ وہ 4 یوں ہیں کہ علت کے تبدیل ہونے سے حکم کا تبدیل ہونا، نمبر 2 عرف کے بدلنے سے حکم کا بدل جانا، نمبر 3 ضرورت اور حاجت کی وجہ سے حکم کا تبدیل ہونا، اور نمبر 4 سد ذرائع کی وجہ سے حکم میں تبدیلی ہونا۔ یہ 4 وجوہات ہیں، اور ہم اس فصل میں ایک تمہید ہے اور 4 ہی وجوہات ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم شروع کرتے ہیں، پہلے ہم تمہید پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے یہ 4 وجوہات شروع کریں گے ترتیب کے ساتھ۔ تو تمہید ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تمہید میں بنیادی طور پر حضرت نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فقہا نے ایک سے زیادہ مقامات پر یہ بات لکھی ہے کہ زمانے کے تبدیل ہونے کے ساتھ کچھ احکامات تبدیل بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسا قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر حکم ہر وقت تبدیل ہوتا ہے، یا زمانے کے ساتھ ہر حکم میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، بلکہ اصل اصول یہ ہے کہ بعض احکام جو ہے وہ زمانے کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بعض احکام کون سے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تغیر جو تبدیلی ہے احکام کے اندر، وہ ان 4 وجوہات میں سے کسی ایک کے ساتھ آ سکتی ہے۔ الاول کہ ان یکون الحکم معلولا بعلت فان فاتت العلت بتغیر الزمان تغیر الحکم بفواتها، کہ کوئی حکم معلول بالعلہ ہو، یعنی کوئی حکم علت پر موقوف ہو، اور اب اگر وہ علت ایسا ہوا کہ زمانہ بدل گیا اور وہ علت ختم ہو گئی، تو حکم بھی اس علت کے ختم ہونے کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گا، ایک۔ نمبر 2 کہ حکم عرف اور عادت پر مبنی ہو، اب اگر وہ عرف تبدیل ہوگا تو حکم بھی تبدیل ہوگا۔ فرماتے ہیں پھر کہ یہ جو دوسری صورت ہے یہ در حقیقت پہلی ہی قسم کی طرف راجع ہوتی ہے۔ وجہ یہ کہ عرف کا تبدیل ہونا یہ حکم کو تب تبدیل کرے گا جب سابقہ جو حکم ہے وہ معلول بالعرف ہو، یعنی اس کی علت ہی عرف ہو، تو جب علت بدل گئی تو حکم بدل گیا، تو عرف کا بدلنا در حقیقت علت کا بدلنا ہے۔ بہرحال یہ ہے دوسری وجہ۔ تیسری وجہ ہے کہ ان يتغیر الحکم لضرورت شدیدہ او لعموم البلوى ويقع التغیر بقدر الضرورہ، کہ حکم جو ہے کسی سخت ضرورت کی وجہ سے تبدیل ہو جائے یا ابتلاء عام کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، اور یہ بقدر ضرورت یہ تبدیلی ہوتی ہے۔ اور چوتھی صورت یا چوتھی وجہ جو ہے وہ ہے سد ذرائع کی وجہ سے حکم کا تبدیل ہونا، اور فرماتے ہیں کہ آگے ہم ان کی تشریح کریں گے۔ تو اب آگے الوجہ الاول سے ہم 4 وجوہات ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے جو ہے الوجہ الاول ہے، اور وہ ہے تغیر الحکم بتغیر العلہ، کہ علت کے تبدیل ہونے سے حکم کا بدل جانا، یہ پہلی وجہ ہے۔ اور اس کے تحت حضرت نے جو تفصیلات ذکر کی ہے ان تفصیلات کو ہم پہلے نکات کی شکل میں تقسیم کر کے ان کو سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ اس کے تحت حضرت نے جو تفصیلات ذکر کی ہے ان تفصیلات کو ہم 4 نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں: تمہید، پھر علت اور حکمت میں فرق، اور نمبر 3 مقاصد الشریعہ، اور نمبر 4 علت کی انواع اور اقسام۔ تمہید میں حضرت نے الوجہ الاول کی تمہید میں یہ لکھا ہے کہ اس بات پر تو تقریباً تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ بھئی حکم کا دار و مدار علت پر ہے۔ اگر علت موجود ہوگی تو حکم بھی پایا جائے گا، اور اگر وہ علت نہیں پائی جائے گی، علت جو ہے وہ مفقود ہوگی، تو حکم بھی معدوم ہو جائے گا، اور حکم بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن علت بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ علت دائمی ہوتی ہے، تو جب علت اگر دائمی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس حکم کے اندر تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔
اگرچہ زمانے تبدیل ہوتے رہے، جیسے زنا کا حرام ہونا، شراب کا پینا، اور اسی طرح چوری، خنزیر کھانا، اس طرح کی حالت کے علاوہ، تو ان کے حرمت کے جو علتیں ہیں وہ بذات خود یہ چیزیں ہیں، اور یہ قیامت تک رہے گی، اور یہ علتیں دائمی ہیں۔ اب جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دوبارہ علت کے بدلنے سے یہ چیزیں حلال ہو جائے۔ بہرحال تو کبھی کبھی علت جو ہے وہ دائمی ہوتی ہے، ایسی صورت میں حکم تبدیل نہیں ہوگا۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکم کی علت جو ہے وہ دائمی نہیں ہوتی، بلکہ وہ عارضی ہوتی ہے، اب وہ اور اس میں تبدیلی کا امکان ہوتا ہے۔ اگر تو ختم ہو جائے، علت ختم ہو جائے زمانے کے ساتھ، تو پھر اس حکم کے اندر تغیر اور تبدل اور انقطاع کا امکان ہوتا ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر جس کو اصول فقہ کی کتابوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، وہاں ایک نقطہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی علت جو ہوتی ہے وہ منصوص احکامات میں عمل نہیں کرتی، یعنی منصوص احکامات، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ منصوص احکامات میں جو علت ہوتی ہے وہ بذات خود نص ہی علت ہے، تو اس لیے وہ دائمی ہوتی ہے، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ جو غیر منصوص احکامات ہے وہاں پر منصوص احکامات سے نکالے ہوئے علت کی بنیاد پر حکم لگتا ہے، اگر علت ہو تو حکم لگتا ہے، علت نہ ہو تو حکم نہیں لگتا۔ تو یہاں حضرت اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ علت جو ہے وہ دائمی ہوگی تو حکم تبدیل نہیں ہوگا، اور اگر علت دائمی نہیں ہوگی تو پھر حکم میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ہے تمہید۔ دوسری بات دیکھتے ہیں، دوسری بات ہے علت اور حکمت میں فرق۔ حضرت نے یہاں پوری تفصیل کے ساتھ بڑا اہم نقطہ یہ لکھا ہے کہ یہاں یہ پہلی یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ حکم شرعی جو ہوتا ہے اس کا دار و مدار شرعی علت پر ہوتا ہے، حکمت پر نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے اور وہ علت اور حکمت میں مکس اپ کر کے کبھی کبھی حکم کا دار و مدار حکمت پر رکھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے، اور دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، علت اور حکمت میں بہت بڑا فرق ہے۔ علت کی تعریف علماء یوں کرتے ہیں کہ وصف یکون علامتا لوجود الحکم، ایسا وصف جو وجود حکم کے لیے علامت ہو، یعنی اگر وہ علت ہوگی تو حکم وجود میں آئے گا، اور اگر وہ علت نہیں ہوگی تو حکم وجود میں نہیں آئے گا۔ جہاں تک حکمت کی بات ہے تو اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ الفائدہ التي يتوقع حصولها من العمل بالحکم، کہ کسی شرعی حکم پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو فائدہ متوقع ہوتا ہے، جو دنیاوی فائدہ نفع متوقع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ تو یہ ہے دونوں میں فرق۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے، بلکہ دو شرعی مثالیں ہیں اور ایک حسی مثال۔ شرعی مثال یہ جیسے کہ شراب کا پینا، اب حرمت شراب کی حرمت یہ حکم ہے، اور اس کی علت ہے خمر کا ہونا، یعنی شراب ہونا، یہ اس کی علت ہے۔ لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ محفوظ رہے، یہ حکمت ہے۔ اب حکم کا دار و مدار علت پر ہے، حکمت پر نہیں ہے، تو اب اگر شراب ہے، خمر ہے، تو وہ حرام ہے، اگرچہ حکمت موجود نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں شراب پیوں گا اور میری عقل کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے نشہ نہیں آئے گا اور میں محفوظ رہوں گا، تو بھی اس کے لیے شراب حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب، وہ تو شراب کی حکمت ہے کہ آپ کی عقل محفوظ رہے، نشہ آئے نہ آئے، وہ تو حکمت ہے۔ اصل علت جو منصوصی احکام کے اندر ہے وہ اس کا نص ہے، تو اس وجہ سے یعنی اس کا خمر ہونا ہے۔ تو جب خمر ہونا علت ہے، جب تک وہ علت برقرار ہوگی وہ حکم باقی رہے گا، اور حکمت کی بنیاد پر حکم میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسی طرح دوسری مثال ہے جیسے کہ نماز میں قصر کرنا۔ اب اس کی علت ہے سفر، اور اس کی حکمت ہے مشقت سے احتراز، تاکہ لوگوں کو تکلیف اور مشقت نہ ہو۔ اب حکم کا دار و مدار علت یعنی سفر پر ہے، مشقت پر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آرام دہ سفر کر رہا ہے، اس کو بھی یہی حکم ہے، وہ قصر کر سکتا ہے اگرچہ اس کو مشقت نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص سفر نہیں کر رہا لیکن اس کو ویسے ہی مشقت ہے، وہ قصر نہیں کر سکتا، کیونکہ حکم کا دار و مدار حکمت پر ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے دوسری مثال۔ اس کو حصی مثال سے بھی حضرت نے سمجھایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں آج کل ٹریفک کے کچھ قوانین ہیں، اور سڑکوں پر، روڈوں پر، چوکوں میں مختلف اشارے لگے ہوئے ہیں، سرخ کلر کے اور سبز کلر کے۔ تو وہاں پر حکم یہ ہے کہ اگر سرخ بتی جل رہی ہے تو آپ نے رکنا ہے، سبز جل رہی ہے تو آپ چل سکتے ہیں، یہ حکم ہے۔ اب اس حکم کی علت کیا ہے؟ علت ہے سرخ بتی کا جلنا اور سبز بتی کا جلنا۔ سرخ بتی جلے گی تو یہ علت ہے رکنے کے لیے،
اور حکمت اس کی کیا ہے؟ وہ ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ اور ان چیزوں سے محفوظ رہنا تاکہ نقصان نہ ہو۔ اب اگر سڑک بالکل خالی ہے اور کسی قسم کے ایکسیڈنٹ کا اندیشہ نہیں ہے لیکن بتی سرخ ہے تو تب بھی آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ نے رکنا ہے کیونکہ علت موجود ہے۔ اگرچہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہیں ہے، تو وہ حکمت ہے، آپ حکمت پر حکم کا دار و مدار نہیں رکھیں گے، اس لیے اگر آپ جائیں گے تو چالان ہوگا کیونکہ سبز سرخ بتی جل رہی تھی۔ تو یہ اس کو آپ جو ہے حصی مثالوں کے اندر اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک اور فقہی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ بڑی عام مثال ہے کہ قدیم فقہاء نے پانی کے بے کو ناجائز لکھا تھا کہ بھئی کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی کی خرید و فروخت منع ہے۔ اب اس ممانعت کی ایک علت تھی اور وہ علت تھی کہ پانی کی مقدار کا معلوم نہ ہونا، جہالت، انسرٹینٹی، کہ اس وقت پانی کی مقدار معلوم نہیں ہو سکتی تھی، تو جس چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کی مقدار معلوم نہیں ہے تو وہ تو پھر جہالت کی وجہ سے درست نہیں ہے۔ لیکن آج کل ایسے میٹرز اور ایسے آلے وجود میں آ گئے کہ جن سے پانی کی مقدار معلوم ہو سکتی ہے، تو وہ جہالت چونکہ ختم ہو گئی، جس علت کی بنیاد پر وہ ممانعت تھی، وہ حکم منع تھا، منع والا حکم تھا، وہ اب وہ علت ختم ہو گئی، لہٰذا اب وہ حکم تبدیل ہو جائے گا اور اب جو ہے پانی کو بیچنا جائز ہو جائے گا کیونکہ اب جو ہے پانی کی مقدار کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال علت اور حکمت میں یہ فرق ذہن میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات حضرت نے اس کے آخر میں یہ بھی لکھی ہے کہ ٹھیک ہے حکمت پر ہم شرعی حکم کا دار و مدار تو نہیں رکھتے اور حکمت پر شرعی حکم تو وہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بسا اوقات فقہا حکمت کے سے فائدہ حاصل کر کے مدد لے کر علت کے استخراج میں نفع لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ فقہا حکمت سے کچھ نہ کچھ علت کے استخراج میں مدد حاصل کر سکتے ہیں، یہ ایک فائدہ ہے حکمت کا۔ مثلا فقہائے مالکیہ نے ربا الفضل کی جو علت لکھی ہے کہ بھئی جو سود ہے وہ ہے اقتیات اور ادخار مع الثمنیہ، یعنی جو چیزیں کھانے پینے کی ہو اور جن کو ذخیرہ اندوز کیا جا سکے اور ساتھ میں ثمنیت بھی ہو، تو وہ ہے علت ربا الفضل کی۔ اور اس علت کے استخراج میں انہوں نے حکمت سے کام لیا ہے، وہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی ربا الفضل جو ہے اس کو حرام کیا گیا ہے سدا للذریعہ، تاکہ لوگ جو ہے ربا القرآن تک نہ پہنچے، وہ جس کو ربا القرض کہتے ہیں، تو بطور سد ذریعہ ربا الفضل کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب ایسی چیزوں کے اندر ربا الفضل کو منع کیا جائے جس میں ثمن بننے کی صلاحیت ہے، جیسے سونا چاندی ہے، یا ثمن بننے کی کے قائم مقام ہو سکے جیسے کہ گندم اور جو وغیرہ ہے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو حکمت ہے کہ بھئی سد ذریعہ، اس حکمت سے مدد لے کر جو ہے ربا الفضل کی علت کا استخراج کیا ہے۔ اسی طرح فقہائے حنفیہ نے ربا الفضل کی علت نکالی ہے کیل، وزن اور مال جنس، کہ بھئی جو چیزیں مکیلی ہے یا جو چیزیں وزنی ہے وہ اگر ہم جنس تبادلہ ہوگا تو کمی بیشی وہاں حرام ہوگی۔ اور ٹھیک ہے ان کے لیے دلائل کے طور پر احادیث بھی ہے، لیکن انہوں نے حکمت سے بھی یہ کام لیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی ربا الفضل جو ہے اس کو سدا للذریعہ منع کیا گیا ہے تاکہ انسان ربا القرآن تک نہ پہنچے اور ربا القرض میں نہ پڑ جائے، اور سدا للذریعہ ہمیں ایسی علت نکالنی چاہیے جس میں احتیاط ہو، اور کیل اور وزن والی علت میں زیادہ احتیاط ہے کیونکہ یہ زیادہ وسیع حکمت ہے۔ تو جب یہ زیادہ وسیع حکمت ہے اور اس کے اندر بنسبت فقہائے مالکیہ والے قول کے زیادہ چیزیں آ سکتی ہے، اس میں چونکہ زیادہ احتیاط ہے تو اس حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ علت ہو۔ بہرحال اس کے مقابل میں جو دیگر عددیات ہے اور جو دیگر چیزیں ہیں چونکہ وہاں تفاضل صحیح طور پہ سمجھ میں نہیں آتا تو اس لیے وہاں اس کو علت میں شامل نہیں کیا گیا۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ علت اور حکمت میں فرق ہے، البتہ حکمت سے جو ہے وہ علت کے استخراج میں آپ ہیلپ اور مدد لے سکتے ہیں۔ اور آج کل جو معاصر علماء کچھ ایسے وجود میں آئے ہیں جو مقاصد وغیرہ کا نام دے کر یا کچھ حکمتوں کی بنیاد پر احکام میں تبدیلی کرتے ہیں، یہ بالکل غلط رویہ ہے، درست منہج نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ ہر حکمت کی بنیاد پر شرعی حکم میں تبدیلی کریں گے تو وہ شریعت نہیں بلکہ ایک کھلواڑ بن جائے گا۔ مثلا کوئی آدمی کہے گا کہ بھئی نماز کی حکمت تو رجوع اللہ ہے، تو اگر رجوع اللہ ویسے ہی ہو رہا ہے تو نماز کی کیا ضرورت، تو نماز کو ختم کر دے گا، بس ضرورت نہیں ہے اس کی۔ یا وہ کہے گا بھئی نماز باجماعت کا مقصد اور حکمت جو ہے وہ ہے تاکہ لوگوں میں وحدت رہے، تو اگر لوگوں کے درمیان وحدت اتحاد جو ہے کسی اور ذریعے سے ممکن ہو تو صلاۃ جماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
تو اس طرح شریعت کے تمام احکامات جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں ایک وہ رہ جائے گا. مثلا ایک آدمی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے پھر کہ خنزیر کی جو حرمت ہے وہ پرانے زمانے میں تھی, اس وقت خنزیر گندے ہوتے تھے اور اس میں بیماریوں کا اندیشہ تھا. آج کل تو پورے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں اور کیمیکل وغیرہ سے دھو کر, اور اس میں کوئی بیماری کا اندیشہ بھی نہیں ہے اور پاک صاف ستھرے ملتے ہیں, تو لہذا یہ حلال ہونا چاہیے. تو اس طرح شریعت کے بجائے ایک ضلالات کے اندر انسان پڑ جائے گا. تو اس لیے حکمت کی بنیاد پر احکام کی تبدیلی میں جو ہے یہ درست نہیں ہے, علت پر احکام کی تبدیلی ہو سکتی ہے. بہرحال یہ دو نقطے مکمل ہو گئے, اگلے دو نقطے انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے اندر مکمل کرتے ہیں.